جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے بعد فضیلت والا جو مہینہ ذوالحجہ کا، تو یہاں اس مہینے میں قربانی بھی کی جاتی ہے، حج بھی کیا جاتا ہے، اور یہ تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مہینہ قربانی کے لحاظ سے اور حج کے اعتبار سے اتنا اہم ترین کیوں ہے، اس کے پیچھے پوری سٹوری کیا ہے۔ صرف قربانی کر دینا کافی ہو جاتا ہے کہ ہم نے جانور لیں کے مہنگے اور پھر اس کو قربان کر دیں تو ہمارا حق ادا ہو جائے۔ حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے جس کو ہم نے پاس آؤٹ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے اس امتحان میں کامیابی کس نے حاصل کی تھی اور ابتدا کیسے ہوئی، ابتدا کا بھی پتہ ہو تاکہ ہم محسوس کریں کہ صرف جانور کی گردن پر چھری مار دینے سے قربانی کا حق ادا نہیں ہوتا۔ سمجھے تو صحیح اس سٹوری کے پیچھے ریزن کیا ہے۔ اللہ کو تو گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کو تو خون نہیں پہنچتا، پھر اللہ کو کیا پہنچتا ہے، پھر اس کا حکم کیوں دیا گیا؟ تو ہم اس سٹوری کو سمجھنے کے لیے، ایک سٹوری ہے، سٹوری کو سمجھنے کے لیے ہم بہت پیچھے کئی سال پہلے کی جو باتیں ہیں ان کو دیکھیں گے، اور دیکھیں کہ جب بھی نئی شریعت آئی تو پچھلی شریعت ساری کی ساری ختم ہو گئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام ان کی شریعت کے کچھ پہلو، کچھ احکامات، ان کی کچھ سنتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی رکھی۔ کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی کچھ باتیں اللہ کو بڑی پسند آئی، وہ اللہ کے دوست، اللہ نے اپنے دوست کی شریعت کو زندہ رکھا، ان کی قربانیوں کو زندہ رکھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی جو ابراہیم علیہ السلام کس گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، بت پرست، اور بت بنتے تھے وہاں پہ، غور و فکر کیا، تدبر کیا، اللہ کو پہچانا، اپنے گھر والوں سے لڑے اور ایک الگ سفر پر نکل پڑے۔ پھر یہ کیا کہ ان کے بت خانوں میں جا کر ان کے بتوں کو بھی توڑا، سزا میں ان کو ایک آگ میں ڈالنے کی تجویز پیش کی گئی۔ ساری قوم نے ایک بہت بڑا آگ کا ایک لاوا تیار کیا، یوں سمجھیں کہ بہت سی لکڑیاں جمع کی اور ان کو آگ کو جلائی۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں یہاں سے شروع ہوتی، کیونکہ جو قربانی ہم کرتے ہیں دراصل ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا تھا۔ ابراہیم کے اندر، علیہ السلام کے اندر اس قدر جذبہ اور اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا کیسے پیدا ہوا؟ تو قربانی ہمیشہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے آگے بڑھتی جاتی ہے، ایک دم ہم اپنی جان نہیں دے پاتے، سب سے پہلے اس کو راضی کرنا ہوتا ہے، آمادہ کرنا ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسلام قبول کر کے جو سب سے پہلی قربانی دی، وہی ان کے سفر کی ابتدا تھی، اپنے گھر والوں کے خلاف کھڑے ہونا، اپنے گھر والوں کے خلاف چلنا، حق جان کر سب کچھ چھوڑ دینا، کوئی بھی نہیں تھا ان کے ساتھ، اکیلے تنہا آگ میں پھینکے جانے لگے، بالکل بھی پریشان نہیں ہوئے اور خوشی خوشی آگ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ کسی کو مطلب آپ یہ سمجھے کہ بھکاری بن کر کسی کو یہ نہیں کہا کہ پلیز میں آئندہ مسلم سے کام لوں گا، مجھے آگ میں نہ۔ اللہ پہ کمال کا بھروسہ تھا، آگ میں کود پڑے۔ رب کو یہ بڑی پسند آئی ادا ان کی، اللہ نے آگ کو حکم دے دیا، یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ ابراہیم کو سردی لگنے لگے، یعنی اعتدال معتدل ہو جا۔ ابراہیم وہاں اس آگ میں صحیح سالم تھے، قربانی دی ابراہیم کی قربانی قبول کرنے کی۔
یہ تھی ان کی قربانیوں کا آغاز۔ ابراہیم جیسا ایمان آج بھی اگر انسان کے پاس ہو قربانی دینے کا، تو اللہ اس کی قربانی قبول کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کو ہم سے کچھ لینا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اللہ کو بس ہمارا جذبہ دیکھنا ہوتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ ہمارا جذبہ کیسا ہے، لیکن ہماری نظر کے سامنے بھی تو ہمارا جذبہ آنا چاہیے نا۔ یہ کتنی ایبلٹی ہے، باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں، لیکن جب کام کرنے کا آتا ہے تب ہم کیا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے جب وہ دیکھا کہ بہت مشکل ہو گئے سب حالات، اپنی بیوی کو لیا اور اپنے ایک بھتیجے لوط علیہ السلام کو ہجرت انہوں نے کی اپنے علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف۔ تو اس سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے، یہ بھی ان کی قربانی تھی، اپنا وطن چھوڑنا، اپنا گھر چھوڑنا، یہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ آگے آپ پتہ نہیں ہے، فیوچر از انسرٹن، آپ کو پتہ نہیں آگے آپ کے ساتھ کیا ہونے والا، اور مشکل تھا، یہ ان کی قربانی تھی۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانیوں پر مبنی تھی۔ تھوڑا سا ہم اس کو اس لیے دیکھتے ہیں کہ ہم زندگی میں کتنی قربانیاں دیتے، یہ ایک جو قربانی ہم دے رہے ہیں یہ کافی تو نہیں نا، یہ تو ایک ریمائنڈر ہے کہ اپنی زندگی، اپنی آنکھوں کو کھولو اور اللہ کے راستے میں اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو، اپنی زندگی کو قربان کر کے دین کو تھامو، اسلام کو تھامو، قرآن کو تھامو، بالکل اس طرح جس طرح ابراہیم نے قدم قدم پہ قربانیاں دی۔ اور آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام پر کتنے لوگ ایمان لائے، ملتا ہی نہیں ہے کہ ان کا کوئی ایمان بھی لایا ہو، لیکن پھر بھی اللہ کے دوست ہیں، پھر بھی اللہ کے بیسٹ فرینڈ ہے، اور آج ان کی شریعت زندہ ہے۔ تو اللہ کو ہماری اچیومنٹس نہیں چاہیے ہوتی، اللہ کو ہمارا اخلاص چاہیے ہوتا ہے، اللہ کو ہماری جو سوچ ہے، ہماری وفاداری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ ابراہیم وفادار تھے، کسی کی بھی نہیں پرواہ کی، صرف اللہ۔ بیوی کو لے کے نکل پڑے، بہت سی مشکلات راستے میں بھی آئی، لیکن ہم ان کی ایک اور قربانی کی طرف جاتے ہیں کہ ان کی اولاد نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی شبری دی۔ اچھا جی، اولاد پیدا ہوئی، بیٹا پیدا ہوا اسماعیل علیہ السلام، پیدا ہوئے تو اللہ نے حکم دیا کہ جی اس بیٹے کو اور اس کی ماں کو صحرا میں چھوڑا۔ درمیان میں بھی بہت سی قربانیاں انہوں نے دی، کس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری، بادشاہ کے ظالم بادشاہ کے سامنا بھی ان کا ہوا۔ لیکن ہم تھوڑا سا اپنے ٹاپک کے قریب آتے ہیں۔ اسماعیل پیدا ہوئے، باپ کی خواہش تھی۔ اب دیکھیے اتنی دیر کے بعد اولاد پیدا ہو، جب ہمارے گھروں کے اندر 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد اولاد کی شبری دی جاتی ہے تو کس قدر اس کے چاؤ لاڈ اٹھائے جاتے ہیں، اس کو ہر چیز پرووائڈ کی جاتی ہے۔ اس کی اچھی تربیت کی بجائے اس کی تربیت میں فرق آنے لگتا ہے، کیوں؟ لاڈو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اسماعیل جیسا بیٹا دیا، ابھی شیر خارگی میں ہی تھے، دودھ پیتے تھے ماں کا، کیا کہا؟ اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو لیں اور ان کو صحرا میں چھوڑے۔ کوئی اللہ نے وجہ نہیں بتائی، ابراہیم نے پوچھی بھی نہیں کہ اے اللہ کیوں؟ وہاں پہ صحرا میں کوئی آپ کا بندہ نہیں، کوئی بھی انسان نہیں، وہاں تو جانور ہے، چرند پرند ہے، میرے بیٹے کو کھا جائیں گے۔ ابراہیم کو یقین جانے اللہ پر کمال کا بھروسہ تھا۔ ہم کبھی بھی ایسا بھروسہ اللہ پہ نہیں رکھتے، اسی لیے تو دوست نہیں نا اللہ کے۔ ابراہیم نے علیہ السلام نے ایک بار بھی اللہ سے نہیں پوچھا یا رب ریزن بتائیں، کوئی تو وجہ۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں نا تو ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کی بھی وجہ چاہیے، روزے کیوں رکھے جاتے ہیں، روزے کی بھی وجہ چاہیے، اچھا قربانی کیوں کی جاتی ہے۔ اب کچھ لوگ جو ہیں اس قدر قربانی کے بارے میں اپوزٹ ہوتے ہیں کہ
قربانی تو ضائع ہی جاتی ہے، گوشت تو سب کھا لیتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے، یہی پیسے کسی غریب کو دیے جائیں، غریب کی مدد کی جائے تو وہ زیادہ بہتر۔ حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں۔ آپ پھر یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ نماز پہ جو وقت ہم نے لگانا ہے، تو نماز کی جگہ اگر میں کوئی اور کام کر لوں، قرآن کی تلاوت کر لوں، قرآن کو سمجھ لوں، کسی کی کلاس لے لوں، تو کلاس کے اندر آپ کو زیادہ شعور ملتا ہے، سمجھداری ملتی ہے، تدبر کرتے ہیں، تو آپ کو نماز سے زیادہ سمجھ آ جاتی ہے نا۔ تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نماز کی جگہ پہ میں یہ کام کر لیتی۔ نہیں، اللہ نے جو حکم دیا، آپ نے کہنا ہے کہ یا اللہ سمعنا ہوا تھا، کوئی کمنٹ، کوئی فیڈ بیک جو ہے، مطلب کوئی حجت، کوئی دلیل نہیں اندر رکھنی کہ وجہ بتا۔ اگر وجہ پوچھنے لگیں گے تو کوئی کام بھی نہیں کر سکیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ نے جتنے بھی ان کو حکم دیے، کسی پر بھی انہوں نے کوئی اللہ سے وجہ نہیں پوچھی۔ تو یہاں پہ ہمیں ایک بات سیکھنے کو یہ ملتی ہے کہ جب بھی اللہ کا آرڈر آتا ہے، قرآن میں کوئی حکم آتا ہے اور آپ کو مل جاتا ہے، تو پھر حجت بازی، ایکسکیوزز یا پھر ریزن نہ پوچھیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کو کہہ سکتے تھے یا اللہ ٹھیک ہے میں چھوڑ آؤں گا، تھوڑا سا بچہ بڑا ہونے کا مجھے ڈر ہے۔ بالکل بھی نہیں، ابراہیم نے کہا بیٹا اللہ نے دیا، اللہ کی دین ہے نا، ہم اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو واپس اللہ کو نہیں دیتے۔ اللہ نے ہمیں مال دیا، واپس دینا پڑ جائے تو ہم کتنی کنجوسی کے ساتھ اس مال کو نکالتے ہیں۔ اللہ نے زندگی دی، اس کی راہ پہ لگانی پڑ جائے تو ہم کس قدر دل کو چھوٹا کر لیتے ہیں۔ تو بیسکلی ہم آج دراصل سیکھ ہی رہے ہیں کہ پہلی قربانی کی کہانی، یعنی وہ بندہ کیسا تھا جس نے یہ پہلی قربانی دی۔ وہ بندہ تھا اللہ کا دوست، بہت زیادہ قربانیاں دینے والا۔ اللہ نے اس کی سنت زندہ رکھنے کے لیے ہمیں بھی حکم دے دیا کہ کبھی نہ کبھی تو لوگ یاد کریں گے نا، اس پوری تھیوری کو سمجھیں گے کہ کس کے تخت قربانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو لے کر صحرا میں چلے گئے۔ صحرا میں جا کر اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑا، ان کو بھی نہیں بتایا، کہ آپ کو یہاں پہ کیوں لے کے آئے۔ جب واپس جانے لگے تو اما ہاجرہ علیہ السلام کہتی ہیں ابراہیم کیا آپ ہمیں اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم نہیں بولے، پھر آواز دی، کہنے لگے رب کا حکم ہے۔ وہ خوبصورت بیوی، خامد اچھا تھا، بیوی بھی اچھی تھی، اور ہسبینڈ وائف کی سوچ ایک جیسی ہو تو مسئلے بہت حد تک جو ہے انسان سنبھال لیتا ہے، اور انسان کے لیے عبادات کرنا آسان ہو جاتا ہے، انسان کے لیے معاملات میں آگے بڑھنا آسان ہو جاتا ہے جب لائف پارٹنر آپ کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا ہر کام اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ لائف پارٹنر بھی کس قدر اچھا لائف پارٹنر، کہتی ہیں اگر میرے رب کا حکم ہے پھر وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ آپ کو سوچے تپتی صحرائی علاقہ بہت گرم ہوتا، تپتی ریت اور چھوٹا سا بچہ، اب کب تک وہ دودھ پلا سکتے؟ جب وہ خود نہیں کھائے پیئیں گی، پانی ختم ہو جائے گا تو اپنے بیٹے کو فیڈ بھی نہیں کروا سکیں گی، خود بھی زبان کی خشک ہو جائے گی۔ سارے حالات آگے جانتی تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن بھروسہ ان کا بھی دیکھیں، اے رب اگر تیرا حکم ہے تو مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا کی قربانی کے ساتھ ساتھ ان کی پورے گھرانے کی قربانی ہمارے لیے ایک عمدہ مثال۔ تو ہمیں لرن کرنے کو یہ ملتا ہے کہ فقط اپنے پورے گھر کی طرف سے قربانی دے دینا کافی نہیں ہوتا، گھر والوں کی سوچ کس طرح کی ہونی چاہیے۔ گھر کے سربراہ کو، لیڈر کو ایک پازیٹیو پرسنالٹی ہونا چاہیے تاکہ وہ ہر بندے کی سوچ جو ہے پازیٹیو بنا سکے، ہر چیز کے پیچھے کی ریزن بتا سکے کہ اللہ نے یہ چیز فرض کی تو اس لیے کی۔ ابھی قربانی کرتے ہیں نا، ہمیں اپنے بچوں کو بٹھا کے بتانا چاہیے بچوں ہم قربانی کیوں کرتے ہیں، قربانی کے پیچھے ریزن کیا ہے، قربانی کی پوری تھیوری کیا ہے۔ کوئی بھی ٹاپک ہو اس کو پورا سمجھائیں تو اس کی قدر و قیمت اور بڑھ جاتی ہے۔ خیر وہاں پہ وہ رہی، اب دیکھیں کہ کچھ دیر کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا، بچہ بلکنے لگا پیاس سے، ان کے پاس پانی نہیں تھا، اٹھی صفا سے مروہ تک چکر لگانا شروع کی، جاتی
پانی نہیں ملتا تو واپس اپنے بیٹے کو جانوروں اور درندوں سے بچانے کے لیے واپس لوٹ، پھر جاتی، پھر واپس لوٹتی، 7 چکر مکمل کیے۔ آج دیکھیں کہ ان کی یہ چکر لگانا عام سی بات ہے نا، آپ نے واک کر لیا یہاں سے، اللہ کے نبی نے بھی بہت زیادہ واک کیا ہو، مطلب عام سی بات ہے، لیکن اللہ نے ان کی یہ شدت، یہ واک کرنا اللہ نے ان کے لیے ہمیشہ زندہ رکھ دیا کہ جب بھی کوئی طواف کرتا ہے، وہ جب تک وہ صحیح نہیں کرتا، یہ صفا مروہ کے چکر نہیں لگاتا، کیا ہوتا ہے، اس کا طواف پورا نہیں ہوتا، اس کا عمرہ جو ہے وہ انکمپلیٹ ہوتا ہے۔ طواف تو چلے اس کا اللہ کے گھر کے قریب طواف کرنے سے کمپلیٹ ہو جاتا ہے، لیکن اس کا عمرہ ان تمام ریچولز کے بنا کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ اب وہاں پہ جب ہم چکر لگاتے ہیں تو اس وقت بھی یہ سوچنا ہے کہ کیوں چکر لگا، کوشش یہ ساری کیوں کر رہے، کیوں کر رہے؟ اللہ تیرے ان بندوں کو یاد کرنے کی، وہ بندی تھی وہ بھی کمال کی تھی، تو ابراہیم کے پورے گھرانے میں بیٹا ہے تو اس کی قربانی کی عمدہ مثال، باپ ہے تو وہ تو سراپا ہی اللہ کا دوست، اور بیوی ہے تو اللہ نے اس قدر اچھی بیوی عطا کی کہ ایک دفعہ بھی اعتراض نہیں کیا۔ تو واقعی نا ماں سے ہلکی سی بھی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ آج کے دور کی مائیں تو زیادہ ہی کمزور دل ہو گئی، بچہ تھوڑا سا اس کو کھانسی ہو، کھانسی مسلسل ہوتی جائے نا تو ماں اس کو سنبھالنے کی بجائے خود عادی ہو جاتی ہے، اس قدر حوصلے کام ہوگی۔ تو واقعی ہی اس وقت ان کا جذبہ کیا ہوگا، اس بھروسہ تھا، اور مجھے تو لگتا ہے کہ اتنا بھروسہ کسی کا بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آپ تپتی ریت پہ ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، تو کس قدر جذبات ہوں گے ان کے اللہ سے محبت کی۔ یقین جانے دنیا میں کسی عورت نے ایسا نہیں کیا، اور کمال کیا انہوں نے، خوشی خوشی صحیح، ان کا رونا، ان کا شکوہ کرنا، اللہ نے ایک بار بھی نہیں بتایا کہ انہوں نے شکوہ کیا ہوگا، اتنی دیر وہاں بھی پڑے یا تو کیا ہوگا اپنے ہسبینڈ کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی جو مثال دی ہے، کہیں پہ بھی نہیں کہا کہ وہ روئیں، وہ شکوہ کیا، وہ رب پر راضی تھی، رب بھی پورے کا پورا، ہم بھی تھوڑی سی تکلیفیں آ جائے نا، ہم کیا کرتے، میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، میری تو زندگی ہی ایسی ہے، میرے لیے تو مشکلات لکھ ہی دی گئی، یا اللہ ہمیں ہمت اور قربانی دینے والے لوگوں میں شامل کرنا۔ عورتیں ہیں نا، ہم میں حوصلہ بہت کم ہوتا ہے۔ حاجرہ علیہ السلام کی جو ایک قربانی ہے کہ انہوں نے صحرا میں جو وقت گزارا، یہ ہمارے لیے بہت ہی عمدہ مثال، اس وقت کی قربانی بہت ہے۔ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ماؤں کو ایئر کنڈیشنر رومس میں رکھا جاتا ہے کہ بچوں کو گرمی نہ لگے، اور ان کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا خیال کریں، بچے کے ساتھ ساتھ ماں کی خوراک کا، لیکن یہ بھی تو ماں تھی، اپنے بیٹے کے لیے ادھر ادھر گھومی، اور پھر کیا دیکھتی ہیں کہ اللہ نے اسی وقت ان کو ان کی قربانی کا صلہ دیا، اور رہتی دنیا تک وہ نشانیاں رکھ دی جن کے ساتھ ہوئی تھی۔ کیا ہوا، ایک تو ان کے چکر لگانے کو عمرہ کا حصہ بنا دیا گیا، دوسرا وہ جب آئی آخری چکر انہوں نے مکمل کیا تو کیا دیکھتی ہیں کہ بیٹا جہاں جہاں پہ اس نے رونے کی وجہ سے ایڑیاں ماری، پانی بہ، انہوں نے اس پانی کو کہا زمزم، پانی بہتا چلا جا رہا تھا، بہت سے لوگوں نے آ کے وہاں سے پانی پیا، اب اس پانی کی وجہ سے اس صحرائی علاقے میں آبادی آنا شروع ہو گئی، صحرا تھا، اور اللہ نے وہاں پہ آبادی کرنے کے لیے، آبادی بنانے کے لیے اللہ نے کس بندی کو چنا، سبحان اللہ، اللہ نے کیسے پلاننگ کی ہے نا، اللہ نے کس قدر وہ سین کریٹ کیا کہ وہاں پہ کوئی نہیں رہتا، عورت سے وہاں پہ شروع کروا، ابراہیم بھی تو رہ سکتے تھے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی، اور آزمائش کے بعد اللہ نے وہاں پہ ان کو پھر جگہ دی۔ اب یہ ہے کہ وہ عورت جس کی کوئی مدد نہیں کی، کسی نے اس کو پانی نہیں دیا، اب وہ لوگوں کو پانی پلانے لگی، وہ اس کنویں کی، اس چشمے کی
मालिका थी। पानी बहता चला जा रहा था। उन्होंने पानी को कहा जमजम। जमजम का क्या मतलब है? रुक जा। इसलिए इसको कहा जाता है आबे जमजम। उस पर तो थोड़ा सा तुगयानी जो उसकी थी वो थोड़ा कम। खुद भी पानी पिया, बच्चे को पिलाया, आस्ता आस्ता काफिले वाले आए, उन्होंने पानी पिया, वहीं पे डेरा लगाना शुरू कर दिया। और यूं वो, इसका मतलब है कि वो थोड़े अरसा नहीं रही होंगी, वो काफी अरसा जो है ना वहां पे ठहरी होंगी। तो फिर ये प्रॉपर एक एक आबादी वहां पे कायम, और अजर पानी की शक्ल में मिला। तो अब तक लोग उससे फायदा उठा रहे हैं। और ये पानी इतना बाबरकत है, इसको अगर इस पानी पर आप रिसर्च करें तो ये पानी बहुत पावरफुल है। आम पानी का एक कतरा और इस पानी के कतरा लेकर अगर रिसर्च करें तो साफ फर्क नजर आता है। एक दफा मैं इस पे थोड़ा एक वीडियो देख रही थी कि उन्होंने कहा कि आबे जमजम का एक कतरा अगर किसी दूसरे पानी में डाला जाए तो उस एक कतरे का असर उस पूरे पानी पे हो जाता है, यानी वो सारा का सारा पानी आबे जमजम की शक्ल इख्तियार कर लेता है। यानी जितनी पावर्स उसके अंदर होती है ना आबे जमजम में, वो सारी पावर्स उसमें आ जाती हैं। तो आम पानी की पावर्स और आबे जमजम की पावर्स में बहुत फर्क है। ये लेबोरेटरीज में इस पर रिसर्च की गई थी। तो आबे जमजम से बीमारियां भी खत्म होती हैं, ना सिर्फ इससे प्यास बुझती है, ये शिफा भी है क्योंकि इसके अंदर सुपर पावर्स, बहुत ज्यादा पावर्स है। इसको प्रॉपर लेबोरेटरीज के अंदर रिसर्च भी किया गया। आप इस पर डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं आबे जमजम पर। कोई भी डॉक्यूमेंट्री आप देखें आपको इंशाल्लाह उस पर रिसर्च मिल जाएगी, इंग्लिश में भी है उर्दू में भी, लेकिन आप जरूर देखें ताकि आपको एहसास हो कि ये जो पानी है हाजरा अलैहिस्सलाम को गिफ्ट मिला था, बहुत ही खास, ऐसा गिफ्ट जो कभी ना खत्म होने वाला। तो कुर्बानियां बड़ी हों तो तोहफे भी बड़े मिलते हैं। इसकी बस शिकवा नहीं करना अल्लाह से कि या अल्लाह मेरे साथ ही क्यों, मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया हुआ है। अच्छा, हम ये कहते हैं ना अक्सर कि मैं ही तो कुर्बानी का बकरा बना हूँ। तो अल्लाह ने देखें किस कदर खूबसूरत तोहफा हमको अता किया। हाँ, हम ये कहते हैं वाई मी, मुझे क्यों पीसा जा रहा है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो? तो बस उस वक्त आपने ये कहानी इसीलिए सुनाई जा रही है, उस वक्त आपने बस स्टोरी को याद रखा। खैर, कुर्बानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ये जी बीवी जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कामयाब हो गई है, बाप भी कामयाब हो गया है, तो अब चलिए अब ये सुकून की जिंदगी जी। आखिरी दम तक उन्होंने कुर्बानियां दी। अब क्या हुआ, बच्चा बड़ा हुआ, बाप इतनी देर के बाद बच्चे से मिला। अब बाप की ख्वाहिश थी ना बच्चे के पास थोड़ी देर रहे। बच्चा जब इतना बड़ा हुआ कि बाप के साथ हाथ बिठाए, मोमन औलाद का मकसद यही होता है ना। तो अल्लाह ने क्या हुक्म दिया, क्या हुक्म दिया, ख्वाब आने लगा। ख्वाब आया कि मैं अपनी बेटी को ज़िबा कर। और अंबिया का जो ख्वाब होता है वो भी वही होता है। तो अपने बेटे से आके कहा कि मुझे इस तरह से हाँ आ रहा है मुसलसल, तो तुम्हें ज़िबा कर। अब बेटे से मशवरा किया, पूछा मुझे क्या करना चाहिए। बेटे ने कहा ऐ अब्बा जान, आप मुझे फर्मा बरदार लोगों में से पाएंगे, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। बहुत खूबसूरत अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की जुबान से जवाब निकलवाया। अब उनके साथ मशवरा करना जरूरी नहीं था, लेकिन इसमें कुछ हिकमत है। एक हिकमत ये तो थी उनके जज्बात को भी लोगों के लिए नमूना बनाना था। इस्माइल अलैहिस्सलाम के जज्बात को भी अल्लाह सुब्हान तआला ने लोगों के लिए एक रोल मॉडल बनाना था। देखो बेटे ऐसे होते हैं कि जो इतनी देर के बाद पैदा हुए, फिर सहरा में रहे। अच्छा, माँ के पास बाप के बगैर अक्सर बच्चे रहते हैं तो उनकी तरबियत सही नहीं हो पाती, अमूमन यही कहा जाता है। लेकिन एक माँ होती है जो बाप की जगह लेकर बच्चे की तरबियत करती है।
اور ایسے بھی ایک چیز یاد رکھیے کہ ماں باپ دونوں نیک ہوں گے نا تو جینس کے اندر ان کو یہ نیک نامی مل جائے گی. بعض کیسز اس سے ایکسیپشنل بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ماں باپ جب تربیت یافتہ ہوتے ہیں، ان کی دعائیں بچوں کے لیے، ان کی قرآن سے محبت اور اسلام سے ریلیٹڈ ہوتی ہے تو اللہ ضرور ان کی خواہش پوری کرتے ہیں. پھر مزید ان کی تربیت بھی کریں گے، نہیں کہ آپ بس دعا کریں اور کہیں کہ جی وہ خود ہی قرآن سے محبت کریں. آپ کو قرآن سے محبت سکھانے کے لیے پہلے خود کرنی پڑے، یعنی آپ اپنے بچے کو قربانی دینے کا طریقہ خود قربانی دے کے سکھائیں. ابراہیم علیہ السلام نے بھی قربانی دی، اسماعیل علیہ السلام نے بھی دی، حاجرہ علیہ السلام نے بھی دی. تو ماں نے بچے کو سکھا دیا بچپن میں کہ قربانی اس طرح سے دی جاتی ہے، بچپن میں ہی قربانی دی. اللہ اکبر. پھر آپ خود سوچیں وہ بیٹا جو اپنے پیرنٹس کو دیکھتا کہ میرے پیرنٹس نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی، کیا وہ آپ فرما بردار نہیں ہوگے؟ انہوں نے کہا اے ابا جان، آپ مجھے انشاءاللہ من الصابرین صابروں میں سے پائیں. آپ اٹھے، اسماعیل علیہ السلام کو لیا، اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے روانہ. اب رستے میں کیا ہوا؟ شیطان نے ورگلایا. شیطان نے بہت زیادہ ورگلایا کہ یہ ذبح نہ کرو، بہت سی باتیں ذہن میں آئی. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فزیکلی طور پر شیطان آیا تھا، کچھ نے کہا خیال تھا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ کچھ کنکریاں لی اور شیطان کو مارا تاکہ وہ بھاگ جائے. کنکریاں ماری، ایک جگہ پہ برا رکا، دوبارہ سے ابراہیم علیہ السلام کو اس نے ورگلایا اور دوبارہ سے جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بگانے کے لیے کنکریاں ماری. ایسے کنکریاں مارنا، آپ جی کے حج میں جاتے ہیں حاجی کنکریاں مار کے آتے ہیں، اس مت کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، اس تھیوری کو سمجھتے نہیں ہیں کہ کنکریاں کیوں مروائی جا رہی ہیں ہم سے. دراصل اس لیے کہ ہماری زندگی میں بھی شیطان آتے ہیں. ہم جب نیکی کی راہ پہ نکلتے ہیں، کچھ قربان کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں لوگ آ کے غلط طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں اور ہمیں شیطان آ کر ورگلاتا ہے چھوڑو پڑا، زندگی ہے چند دن کی، انجوائے کرو، کیا صبح صبح اٹھ کے تم نے کلاس لینی ہے، اس کا کیا فائدہ، کون سا تمہیں بڑے بڑے سرٹیفکیٹ مل جانے ہیں، اور بھی بہت سی باتیں ذہن میں آتی ہیں. نیند بڑی اچھی چیز ہے. خیر یہ شیطان ہے. کیا کرنا ہے اس وقت؟ پکڑنی ہے کنکریاں، اس پہ مارنی ہے، دوبارہ آئے گا پھر مارنی ہے، دوبارہ آئے گا پھر مارنی ہے، وہ بھاگ جائے گا اور آپ کے راستے صاف ہو جائیں گے. ہماری زندگی کے اندر جتنی بھی جو نیکی کی طرف بڑھتے قدم کی روک تھام ہوتی ہے شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اس وقت ہمارا یہ رویہ ہونا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کنکریاں ماریں. آپ کنکریاں یہ نہیں کہ فزیکلی طور پر آپ کنکریاں ماریں، اپنے ذہن میں ماریں، اس کو دفع کریں، اس کو دور کریں، اس کے بارے میں سوچیں نہ، اس کو کہتے ہیں نا گھاس ہی نہ ڈالیں. ٹھیک ہے، اسے گھاس نہ ڈالیں. جب شیطان کی کسی ایک بات کو آپ نے کہا ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے، کسی ایک ایکسکیوز کو اپنے سامنے رکھ لیا، پھر شیطان نہیں آپ کو چھوڑے گا. وہ آپ کو جہنم تک لے کے جائے گا، وہ آپ کو گمراہی تک لے کے جائے گا. ہاں جی، خیالوں میں مارنی ہے، انسانوں کو نہیں مارنی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہترین ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے کہ کنکریاں مار کر اپنے نفس کو کنٹرول کریں. یعنی جب بھی شیطان برے خیال لاتا ہے تو اپنے ذہن میں اسے کہیں گیٹ آؤٹ، دفع ہو جاؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اللہ کی پناہ حاصل کریں. چلا جائے گا، پھر آئے گا، پھر کریں، پھر آئے گا، پھر کریں، جتنی بار بھی آئے گا کریں، لیکن شیطان خود پہ حاوی نہیں ہونے دیں. بس اللہ سے دعا کریں کہ شیطان مجھ پہ حاوی نہ ہو. اب دیکھیے نا، لے کے نکل پڑے، وہ کامیاب ہو گئے. ابراہیم کا جو جذبہ تھا نا وہ کبھی ڈاؤٹ والا نہیں تھا، مطلب کہ کبھی ایسا ہو جائے نا، تو مطلب جیسے ہم کہتے ہیں کہ چلیں کبھی ایسا ہو کہ کوئی ایشو ہو جائے، ہماری کلاس ہی نہ ہو، یا کوئی ایسا ایشو ہو کہ مجھے فرض نماز بس پڑھنی پڑے، سنتے پڑھنی نہ پڑے، یا کوئی بھی ہم نیکیوں کا جذبہ بھی رکھتے ہیں، لیکن جب کرنے لگتے ہیں تو خود ہی سوچتے ہیں کہ یہ پیش آ جائے، یہ پیش آ جائے، ایکسکیوز رکھ کے ہم اپنے آپ کو مطمئن کر لیں. لیکن دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی راہ میں کتنی رکاوٹیں آئیں.
لیکن ہٹے نہیں، پکڑا، عزم کیا تھا اور لے کر قربان گاہ میں چلے گئے، لٹایا، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگے۔ اللہ نے کہا ابراہیم تم پاس ہو گئے، تم نے ٹاپ کر لیا، فرسٹ پوزیشن حاصل کر لی، تم پوزیشن ہولڈر ہو، اب ہمیں تمہارے مزید محنت نہیں چاہیے، اس بچے کا خون نہیں چاہیے، ہم تو تمہیں آزمانا چاہتے تھے۔ اور یہ سب سے بڑی مجھے لگتا ہے آزمائش تھی کہ بچوں سے محبت باپ کو ماں کو اتنی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ بچہ جو اتنی دیر کے بعد ہو اور پھر اس سے دور رہے ہوں، ابھی وقت تھا پاس جانے کا، اور بچہ بھی اتنا پیارا فرما بردار، اور ابھی ہمارے بچے تھوڑی سی ہماری بات مانے نا تو ہمیں اتنا اتنا پیار آنے لگتا ہے ان پر۔ تو جو صحیح فرما بردار بچہ ہوگا، کبھی اس نے اپنے ماں باپ کو تنگ ہی نہیں کیا اور ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہوگا، اس کو ذبح کرنا آسان ہوتا ہے؟ کس قدر مشکل ہوتا ہے نا، کس قدر مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کام کیا تھا۔ خیر جب کرنے لگے ذبح، اللہ نے آسمان سے مینڈا بھیجا اور کہا ابراہیم تم پاس ہو گئے ہو، اب تم اس مینڈے کو ذبح، اور چھری لگی بھی مینڈے کو تھی، ابراہیم پاس کرے گے۔ تو اللہ نے ان کی اس قربانی کو، اس آزمائش کو ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے ریمائنڈر بنا دیا۔ اپنے نفسوں کو قربان کرنا سیکھو، اپنے آپ کو قربان کرنا سیکھو، اللہ کی راہ میں قرآن کے سفر پر کچھ بھی قربان کرنا پڑے سیکھو۔ قنوتگی میں سو سو کر اگر ہم اپنی کلاسز لیتے ہیں تو قربانی تو نہیں، قربانی نیند کی دیکھ کیا ہے، لیکن یہاں پہ بھی قربانی لینی ہے، مزید قابو پا، مزید ایفرٹس کرنی ہے، مزید کوشش کرنی ہے۔ بہت کٹھن مرحلات ہوتے ہیں، بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ چھوٹی سی رات کے بعد اللہ کے سفر پہ نکل پڑیں اگلے صبح ہی، لیکن اللہ تعالیٰ سے قربانی کا جذبہ مانگا کریں، شیطان ورگلائے کنکری میں۔ آج تک پورے گھرانے کی قربانیاں، ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی، خواجہ علیہ السلام کی قربانیاں ہمارے لیے ایک بہترین رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ابراہیم کے گھرانے پر جس طرح کی رحمت تھی، ہمارے گھرانوں پر ایسی رحمت کرے۔ اللہ ہم سب کو صرف قربانی کا جانور ذبح کرنے کی نہیں، بلکہ اپنی زندگی کی خواہشات کو بھی اللہ اپنی ہاتھ ذبح کرنے کی توفیق عطا کرے کہ ہم اس کو ذبح کر سکیں، کاٹ سکیں، مٹا سکیں، اور پھر اس کو ذبح کر کے اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں لوگوں کے اندر، اپنی خواہش کو قربان کر کے لوگوں میں ڈیوائڈ کریں۔ اس کی خوشی کی بات ہوگی نا، اللہ نے طریقہ سکھایا، خواہشات قربان کرو، وہی چیز جو قربان کی اس کو لوگوں میں ڈیوائڈ کر دو، لوگوں کو خوشیاں دو، لوگوں کو سکون دو۔ الحمدللہ اللہ نے بہت زیادہ چیزیں ہمیں سکھائی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں اللہ ہم سب پہ راضی ہو جائے، ہمیں اسماعیل جیسے بیٹے عطا کرے، اور ہمارے لائف پارٹنر بھی ابراہیم اور حاجر علیہ السلام جیسے ایک دوسرے کے ساتھ مکمل سپورٹ کرنے والے کوآپریٹیو ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔